بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 531 ہے اور آج کا عنوان ہے بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی عظیم فضیلت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو وہ اس کے لیے جنت ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور بہنوں کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، ان کی صحیح تربیت و کفالت کی عظیم فضیلت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دین اسلام نے عورت کو عزت دی، احترام دیا، ان کو تحفظ دیا، جبکہ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں اور عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات کے ذریعے اس غلط سوچ کو ختم فرمایا اور بیٹیوں اور بہنوں کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا۔ اس حدیث میں حسن صحبت کا لفظ بہت جامع ہے، اس میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، اچھی تربیت بھی ہے، مالی کفالت بھی ہے، انہیں عزت دینا بھی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا بھی ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے ساتھ نرمی، محبت اور ذمہ داری کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ اسلام میں عورت بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ بیٹی گھر کی زینت ہے، سکون اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے بیٹی۔ اسی طرح بہن انسان کے لیے محبت، خلوص اور تعلق کا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں صرف کفالت کا ذکر نہیں ہے بلکہ واتق اللہ اور اللہ کا خوف کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی انسان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے معاملے میں انصاف کرے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان پر ظلم یا سختی نہ کرے، ان کو کسی چیز سے مثلا وراثت سے محروم نہ کرے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی صاحبزادیوں سے بے حد محبت فرماتے، ان کی عزت کرتے اور امت کو بھی یہی تعلیم دیتے۔ اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے بڑے بڑے اعمال ہی ضروری نہیں بلکہ گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھا برتاؤ بھی انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ محبت، شفقت اور احترام کا معاملہ کریں، ان کی اچھی دینی و اخلاقی تربیت کریں، ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور تمام اہل خانہ کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔